لہٰذا علماء نے فرمایا جب اللہ نے فرما دیا، سورہ شورى آیت نمبر 11 آپ کی خدمت میں بیان کی تھی کہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں، تو ہمارا تو چہرہ ہے، تو اللہ کی مثل کوئی شے نہیں، اس کا مطلب اللہ کا چہرہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں جو وجہن کا لفظ آیا تو پھر ہم اس کی کوئی اور تعویل کریں گے، کوئی اور ایسا مفہوم لیں گے کہ جو مناسب ہو، تو یہاں پر پھر رحمت کا مفہوم لیا گیا کہ تم جس طرف بھی رخ کرو گے فثم وجہ اللہ، اسی طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہیں متوجہ نظر آئے گی۔ تو اس سے پھر واضح ہو گیا کہ یہاں وجہن رحمت کے معنی میں ہے، اور اس کے حقیقی معنی کا قصد ارادہ اس لیے نہیں کریں گے کہ اگر ہم کر لیں تو دیگر کئی آیات کا انکار کرنا لازم آئے گا۔ اسی طریقے سے ہاتھ کا لفظ بھی استعمال ہوا کہ ان الذین یبایعونک، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک وہ صحابہ یا وہ لوگ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، محض وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیعت کر رہے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ید ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ ید مانے ہاتھ ہوتا ہے، تو اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اب یہاں بھی بظاہر ید کا لفظ ہے، لیکن وہی تعویل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم، اللہ تعالیٰ کی خصوصی تائید ان کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے ساق کا لفظ استعمال ہوا، ساق اردو میں پنڈلی کو کہتے ہیں، یعنی ساق عربی میں پنڈلی کو کہا جاتا ہے، اردو میں اس کا ترجمہ پنڈلی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قلم آیت نمبر 42 میں اللہ نے فرمایا کہ یوم یکشف عن ساق، جس دن کھولی جائے گی پنڈلی، اور یہ حدیثوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا۔ تو اب معاذ اللہ یہ پنڈلی جو ہوتا ہے گھٹنوں سے لے کر اور نیچے جو ٹخنے ہوتے ہیں پیر کے، اس کا جو درمیانی حصہ اس کو پنڈلی کہا جاتا ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے لیے بھی کوئی پنڈلی ہے، لیکن یہاں پر جو مفسرین کرام نے تعویل پیش کی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت عظیمہ مراد لی، جس دن اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کا اظہار ہوگا کہ جہنم پورے شعلہ زن ہوگی، وہ تمام مخلوق وہاں پر موجود ہوگی جو مر گئے تھے، مٹی میں مل گئے تھے، جل گئے تھے، ختم ہو گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو زندہ کر کے وہاں جمع فرمایا۔ کتنی عظیم قدرت کا اظہار ہوگا، اسے پنڈلی سے تعبیر کیا۔ جیسے پنڈلی مضبوط ہوتی ہے اور پورے جسم کا بوجھ اٹھاتی ہے تو اس میں ایک عظمت اور قوت ہوتی ہے، وہاں پر اصل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کا اظہار مقصود ہے، اس لیے لفظ استعمال کیا گیا۔ چنانچہ جو پہلی آیت تھی سورہ بقرہ 115 نمبر آیت تھی، دوسری سورہ فتح آیت نمبر 10 اور تیسری سورہ قلم آیت نمبر 42، تینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں وجہن کا لفظ استعمال کیا، کہیں یدن کا، اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پنڈلی کا لفظ استعمال کیا، لیکن ان کے تعویلی معنی لیں گے، حقیقی معنی کا قصد ارادہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اگر حقیقی معنی کا ارادہ کیا جائے تو پھر دیگر آیات سے اس کا ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے لیے یاد رکھیے ان میں سے کوئی عضو ثابت نہیں کریں گے۔ اب چند عقائد جو قرآن سے براہ راست ثابت ہیں۔ عقیدہ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق بہت زیادہ ہے، اور میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا تھا کہ عقائد کو ثابت کرنے کے لیے چار طرح کے دلائل دیے جا سکتے ہیں، قرآن سے دلیل، حدیث سے، یا عقل سلیم سے، یا سواد اعظم سے۔ لیکن ہماری جو گفتگو ہوگی وہ قرآنی دلائل پر ہوگی کہ قرآن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کون کون سا عقیدہ ثابت ہے۔ ہاں اگر ضمن میں موقع مل گیا تو انشاءاللہ چند مزید عقائد جن کا تعلق فقط عقل سے ہے وہ بھی انشاءاللہ عرض کر دیں گے، تاکہ اب عقائد کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق تقریباً عقائد ہمیں معلوم ہو جائے، لیکن ہماری بنیاد قرآن عظیم ہی ہوگی کہ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کیا عقیدہ ذکر کیا گیا اور ایک مسلمان کو اسے اپنے ذہن میں کس طرح رکھنا چاہیے۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیت نمبر 255 میں آیت الکرسی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور نہیں پکڑتی ہے اسے اونگ اور نہ نیند، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اونگ یعنی غنودگی نہیں پکڑتی اور نہ نیند اس کو اپنے قابو میں کرتی ہے۔ اس سے عقیدہ سامنے آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اونگتا ہے جیسے ہم جھٹکے لیتے ہیں نیند میں، اور نہ وہ گہری نیند سو جاتا ہے، بلکہ ہمارے حساب سے جو 24 آورز ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کو ملاحظہ فرماتا رہتا ہے، ان کے ایک ایک چیز کا علم رکھتا ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سونے سے پاک و صاف ہے۔ دوسرا سورہ بقرہ آیت نمبر 255 میں ہی ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے،
لہٰذا یہ بھی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا مالک ہے، پوری کائنات اسی کی ملک میں ہے، وہ ایک ایک ذرے کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن عظیم میں بیان فرمایا۔ تیسرا یہ کہ سیوی سورہ بقرہ آیت نمبر 255 ہے کہ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دونوں کی حفاظت یعنی زمین و آسمان کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ازل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ سوتا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ وہ تھکتا ہے، پوری کائنات کا مالک ہے اور وہ اپنی تمام کائنات کا کو ہر وقت ملاحظہ فرما رہا ہے اور وہ تھکتا نہیں ہے۔ معلوم ہوا لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، ہر زندہ مخلوق تھک جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نہیں تھکتا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس نے فرشتوں کو ایسا پیدا فرمایا کہ وہ نہیں تھکتے، لیکن جب ہم اور صفات کا مشاہدہ کرتے ہیں تو پھر فرشتے اللہ تعالیٰ کی مثل یقیناً نہیں ہو سکتے۔ لیکن اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم تھوڑے سے کام سے تھک جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا عظیم کام ازل سے فرما رہا ہے اور وہ کبھی بھی نہیں تھکتا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 74 ہے کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کاموں سے غافل نہیں جو تم کر رہے ہو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوق کی طرف ایک وقت میں توجہ رکھتا ہے، تمام مخلوق کی طرف۔ کیونکہ دیکھیں کوئی پوری دنیا میں انسانوں کا صرف آپ حساب کر لیں، چلے جنات کو بھی ہٹا دیں، جانوروں کو ہٹا دیں، دیگر زندہ یا بے جان مخلوق کو ہٹا دیجئے، اگر آپ انسانوں کا بھی حساب و کتاب کر لیں تو کتنے انسان ہیں دنیا میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کسی سے بھی غافل نہیں ہوتا، جو وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو ملاحظہ فرما رہا ہے، تو کتنی عظیم قدرت والا ہے۔ آپ کو اگر ایک ایسے روم میں بٹھا دیا جائے جس میں مثلا ایک ہوٹل ہے جس میں 1000 کمرے ہیں، ہر کمرے میں ایک کیمرہ ہو، اور آپ ایک کمرے میں بٹھا دیا جائے جہاں 1000 مانیٹرز لگے ہوں، ہر کمرے کی وہاں پر آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہوں، تو کیا آپ ایک وقت سب کو ملاحظہ کر سکتے ہیں؟ بہت ہی مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہم اللہ کی مثل کبھی بھی نہیں ہو سکتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے عقیدے کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام درست عقائد کو ذہن میں جگہ دینے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔